جنت کے تذکرے سنیں علامہ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، جنتی جنت میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے حور کے بعض صفات کو اور بعض باتوں کو رکھا تھا۔ حقیقت بات تو یہ ہے، اگر ہم وہ تفصیلات بیان کریں جو نبی محترم نے بیان کی ہیں، پھر یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ گندی عورتوں کی فلمیں دیکھنے والے اور ڈرامے دیکھنے والے ہم پہ اعتراض کرتے یہ حوروں کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ صرف ایک حدیث انسان کے ہوش کو ٹھکانے لگا دے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ جنت میں داخل ہوگا اس کو یہ بشارت دے دی جائے گی، اب یہاں پہ تجھے کبھی کوئی بیماری نہیں آنی، کبھی کچھ بولو براز کی حاجت محسوس نہیں ہونی، بلکہ کیا ہونا ہے؟ وَحَاجَّةُ أَحَدِهِمْ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ۔ کیا مطلب؟ کسی ایک بندے کی سب سے بڑی حاجت، یعنی جو حاجات دنیا کے اندر ہم بولو براز کی انسان کے ساتھ نتھی ہوئی بھی ہے، کھانا کھائے گا تو نکالنا بھی ہے، وہاں پہ جنت میں کیا یہ معاملہ ہوگا؟ نہیں۔ وَحَاجَّةُ أَحَدِهِمْ جُشَاءٌ، زیادہ سے زیادہ جو حاجت مرد یا عورت کی ہوگی وہ ہلکا سا ایک ڈکار آئے گا، یا زیادہ سے زیادہ ایسا پسینہ آئے گا جس کی خوشبو سے ساری فضا معطر ہو جائے گی۔ یہ مسلمان کی حاجت ہوگی، اور مسلمان کے استقبال کے اندر جب ان کی بیویاں ان کے استقبالی کلمات کہیں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم کبھی تمہیں تنگ نہ کرنے والی ہیں، ہم کبھی جھگڑا نہ کرنے والی ہیں، انسان صرف اپنی بیوی کو دیکھے گا، حیران رہ جائے گا، ششدر رہ جائے گا۔ اتنا حسن، اتنی ذبائش، اتنی آرائش، حدیث کے الفاظ ہیں، انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ 70 برس اس کے ساتھ مشغول رہے گا، نظر اٹھائے گا، دوسری کی طرف مشغول ہو جائے گا، نظر اٹھائے گا، تیسری کو اس سے زیادہ خوبصورت محسوس کرے گا، چوتھی کے پاس جائے گا، چوتھی سے پوچھے گا میں نے کتنا عرصہ آپ کے پاس گزارا، وہ کہے گی اے سرتاج آپ کو کیا معلوم، آپ نے ہر ایک کے ساتھ 70 برس گزار دیے، آپ کو وقت کے گزرنے کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے اگر یہ بات کی ہے تو بعض عورتوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ اے میری بہنوں بیٹیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے دلوں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کے لیے جنت میں جو حامن ہوں گے ان میں سے ہر ایک کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان